تم اس کے پاس نہیں جاؤ گی۔ یشکر ہتھے سے اکڑ گیا تھا۔ بادیہ مین آئی، مگر رشاکا؟ یشکر برہمی سے بولا، وہی رشاکا جسے وہ گھمنڈن ہمیشہ دھتکارتی رہی ہے؟ ہاں وہی، بادیہ کی گلوگیر آواز ابھری۔ وہی رشاکا جس نے میری طرف بڑھتی قضا کے سامنے اپنے خون کی قربانی پیش کی، وہی رشاکا جس کے ہونٹوں پر آخری الفاظ یہ تھی کہ اس کی ملکہ کا خیال رکھوں، وہی رشاکا جو اپنی بے وفائی پر معافی کی طلبگار تھی، وہی رشاکا جو اپنی ملکہ سے دور جا کر شرمندہ تھی، وہی رشاکا جو کہہ رہی تھی کہ اس کی ملکہ کو گلے سے لگا کر پیار کروں۔ بتائیے کیا کروں؟ اس کی وصیت پر عمل کروں یا اس کی ملکہ کے ہاتھوں ہلکی سی چوٹ کھا کر وعدہ خلاف بن جاؤں؟ گہرا سانس لے کر یشکر خاموش ہو گیا تھا۔ بادے نے قریب ہو کر اس کے گلے میں ریشمی باہوں کا ہاتھ ڈالا۔ میرے سردار، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتی تھی۔ قتیلہ بھی اسے اتنا ہی چاہتی تھی جتنا رشاکا اسے چاہتی تھی۔ چھوڑ کر رشاکا گئی تھی، بے وفائی رشاکا نے کی تھی۔ کیا قتیلہ کو تھوڑا عرصہ ناراض رہنے کا حق بھی نہیں تھا؟ اسے کیا پتا تھا کہ رشاکا کی زندگی اتنی مختصر ہوگی؟ اور پھر آپ نے اسے اتنا برا بلا کہا۔ آپ کہتے تھے نا اس کی دنبالہ آنکھوں کے لیے اشکوں کا ذائقہ انجان ہے، لیکن آج میں نے ان آنکھوں میں پانی دیکھا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کو رشاکا سے محبت نہیں تھی، آپ نے صرف رشاکا کی ضد دے کر اس سے شادی کی تھی، مگر قتیلہ کو اس سے محبت تھی، ہمیشہ اس کی دلجوئی کرنا چاہتی۔ یشکر خفگی سے بولا، جو مرضی آئے کرو۔ اپنی سردارزادی سے خفا ہو جاؤ گے؟ یشکر کی تھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے بادیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یشکر یقیناً اپنی بے مروتی اور رویے پر ڈٹا رہتا، لیکن بادیہ سے آنکھیں ملانے کی غلطی کر بیٹھا اور اس کے بعد ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ دھونسو، زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ بے بسی سے مسکرا دیا تھا۔ چلو گے؟ بادیہ نے جانا اس کی مرضی پر موقوف کر دیا تھا۔ یشکر اس کی پیش قدمی کا جواب دیتے ہوئے نرمی سے بولا، تم ہو آؤ، میرے جانے سے بدمزگی پھیل سکتی ہے، اس کے دل میں میرے لیے نفرت بھری ہے۔ ایسا بس آپ سوچتے ہیں۔ بادیہ اس کے ماتھے پر جھکی اور پھر وہ دھیرے سے علیحدہ ہو کر اپنے سامان کی طرف بڑھی۔ رشاکا کی دی ہوئی تلوار نکال کر وہ خیمے سے باہر نکل گئی تھی۔ یشکر چٹائی پر لیٹ گیا تھا۔ قتیلہ کے خیمے کے سامنے جا کر اس نے عریسہ کو آواز دی، ماں جی۔ عریسہ نے کہا، آ جاؤ بیٹی۔ سن کر وہ پردہ ہٹاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ عریسہ قتیلہ کا سر گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ قتیلہ آنکھیں بند کیے بظاہر لیٹی تھی، لیکن انداز سے واضح تھا کہ جاگ رہی تھی۔ آ جاؤ، رک کیوں گئی ہو؟ اسے دروازے پر ٹھہرا دیکھ کر عریسہ متبسم ہوئی۔ بادیہ دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے تخت کے قریب پہنچی۔ اس کے ساتھ نشست سنبھالتے ہی وہ نرمی سے بولی، ملکہ قتیلہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ قتیلہ کی گھنی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ حیرانی بھری سیاہ دنبالہ آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے سامنے بیٹھے آئینے کو دیکھا۔ وہ پہلی بار بادیہ کو اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ بادیہ نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے ملائم ہاتھوں میں تھاما۔ قتیلہ کے ہاتھ نہ صرف اس سے بڑے تھے بلکہ سخت بھی تھے۔ بادیہ نے ملائمت سے پوچھا، خفا ہو؟ قتیلہ خاموش لیٹی رہی۔ عریسہ بھی ہونٹوں پر تبسم سجائے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ لمحہ بھر اسے گھورنے کے بعد بادیہ ایک دم اس کے چہرے پر جھک گئی۔ اس کی ریشمی باہوں نے قتیلہ کا وجود کو جکڑا اور ہونٹ ملی چہرے پر الفت بھری مہرے لگانے لگے۔ سیاہ گیسوں، کشادہ جبیں، روشن آنکھیں، ملائم گالوں کو چاہت سے چکھ کر بادیہ نے پوری قوت سے اسے بھینچ لیا تھا۔ قتیلہ کی حیرانی سوا ہو گئی تھی، لیکن اس نے بادیہ کو دور ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بادیہ کے ہونٹوں سے روکھی ہوئی آواز برآمد ہوئی، رشاکا نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ میری ملکہ کو بازو میں بھر کر پیار کر دینا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا اور کہنا، بے وفا رشاکا شرمندہ ہے، گناہگار رشاکا معافی کی خواستگار ہے۔ قتیلہ کے ہونٹوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ ایک دم مضبوط باہوں نے بادیہ کے وجود کو گھیر لیا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے روندھی ہوئی آواز نکلی، ملکہ قتیلہ کی رشاکا اور کیا کہہ رہی تھی؟ یہی کہ اس کی خوشیوں کو ملکہ قتیلہ کی ناراضگی دیمک کی طرح چاٹ گئی ہے، اور وہ آخری سانسوں تک ملکہ قتیلہ کو بھلا نہیں پائی۔ وہ نادم تھی اور تمہیں چھوڑے جانے کے فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ بادیہ نے بغیر لگی لپٹی رکھے ایمانداری سے رشاکا کا پیغام قتیلہ تک پہنچا دیا تھا۔ قتیلہ کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، وہ بھی تو ملکہ قتیلہ کو کبھی نہیں بھولی، یوں ہی رویہ دکھاتی رہی۔ کاش ملکہ قتیلہ اسے بتا سکتی کہ ملکہ قتیلہ بھی پچھتا رہی ہے۔ کہہ رہی تھی ملکہ قتیلہ ایک وقت میں 2 تیر چلا کر 2 شکار کرتی ہے، لیکن اس کے رشاکا نے 1 تیر سے 3 شکار کیے ہیں۔
یشکر کے احسانات کا بدلہ بھی چکا دیا، میری محبتوں کا قرض بھی لوٹا دیا، اور اپنی ملکہ کی خواہش بھی پوری کر دی کہ وہ رشاکا کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اب رشاکا اسے تو کہ کسی کو بھی نظر نہیں آئے گی۔ دنبالا آنکھوں سے چند قطرے ٹپکے اور ملی رخساروں سے ہوتے ہوئے پنکڑی ہونٹوں کو نمکین ذائقے سے روشناس کرانے لگے۔ یہ بتانے کی تاکید بھی کی تھی کہ تمہاری رشاکا دشمنوں کے خاتمے سے پہلے نہیں گری۔ ایک دم قتیلہ کے ہونٹوں پر تبسم ابھرا۔ بادیہ چہرہ بلند کیے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے متبسم پا کر وہ حیرانی پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ سچ کہوں تو اس نے یہی کہا تھا کہ یہ سن کر تم ضرور مسکراؤ گی۔ اس کی پیشین گوئی بالکل درست تھی۔ البتہ یشکر کا قیافہ غلط ثابت ہوا، کیونکہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ملکہ قتیلہ کی آنکھوں کو رونا نہیں آتا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، ملکہ قتیلہ ہمیشہ سے رلاتی آ رہی ہے سردار زادی، مگر آج غم کی مقدار ملکہ قتیلہ کے حوصلے سے بڑھ گئی ہے۔ عریسہ بولی، بس کرو عریسہ کی جان، تمہیں اداس پا کر رشاکا کی روح بھی بے چین ہو جائے گی۔ اگر اسے سکون پہنچانا چاہتی ہو تو خوش رہا کرو۔ قتیلہ غضبناک ہوئی، ماں جی اس کی موت کے ذمہ داروں کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ بادیہ دھیرے سے بولی، اس نے کہا تھا میری موت کا ذمہ دار بنو نوفل کا سردار ہے۔ اس نے دانت پیسے۔ رشاکا کی ہڈیوں سے گوشت علیحدہ ہونے سے پہلے بنو نوفل کے سردار کو نصر دیوتا کی ضیافت بننا ہوگا۔ مجھ سے اب تک خفا ہو۔ بادیہ نے اس کا ملی چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ قتیلہ کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ملکہ قتیلہ نادم ہے، تمہیں بہت زور سے مارا تھا نا؟ بادیہ شوخی سے ہنسی، ہاں اب تک پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ وہ ندامت سے بولی، ایسا نادانستگی میں ہوا، ملکہ قتیلہ سے رشاکا کا قتل برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے تمہیں زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ کیا تم ملکہ قتیلہ سے خفا ہو؟ نہیں۔ بادیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ رشاکا نے کہا تھا میری ملکہ کو بہت پیار دینا، اور پیار دینے کے لیے ہر قسم کی خفگیوں اور ناراضگیوں کو مد نظر نہ رکھنا۔ قتیلہ متبسم ہوئی۔ ملکہ قتیلہ نہیں جانتی کہ اس رشاکا کا نعم البدل مل جائے گا۔ بادیہ صاف گوئی سے بولی، میں بھی رشاکا کی باتیں سن کر حیران ہوتی تھی کہ تم اسے اتنی پیاری کیوں ہو۔ قتیلہ نے منہ بنایا، ملکہ قتیلہ تو ہے ہی پیاری، صرف فارسی غلام کو اچھی نہیں لگتی۔ بادیہ کھلکھلا کر ہنسی، تم میرے شوہر کی توہین کر رہی ہو۔ ملکہ قتیلہ کو بہت برا لگتا ہے، تم بھی لگتی تھی مگر اب نہیں۔ عریسہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، تم گپ شپ کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ قتیلہ نے عریسہ کی گود سے سر اٹھایا، آپ سو جائیں ماں جی۔ ملکہ قتیلہ اور سردار زادی نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔ عریسہ نے سر ہلاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ دونوں نے چٹائی پر لیٹ کر چمڑے کے تکیوں پر سر دھرے اور ایک دوسرے کی طرف رخ موڑ لیا۔ ملکہ قتیلہ کی ایک بات مانو گی؟ اس کا ملتجی لہجہ بادیہ کے لیے حیران کن تھا۔ ضرور مانوں گی۔ ملکہ قتیلہ جانتی ہے کہ تمہارا شوہر منتظر ہوگا، تم اتنے عرصے بعد جو مل رہے ہو۔ بالکل، بادیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج رات اس کے پاس نہ جاؤ، یہیں لیٹ کر ملکہ قتیلہ کے ساتھ رشاکا کی باتیں کرو، وہ ملکہ قتیلہ کو بہت یاد آ رہی ہے۔ لمحہ بھر کے لیے بادیہ شش و پنج میں پڑ گئی تھی، پھر اس کے لبوں پر دھیمی مسکان نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ ملکہ قتیلہ جانتی تھی تم انکار نہیں کرو گی۔ قتیلہ کے چہرے پر سکون پھیل گیا تھا۔ میں تمہارے لیے تلوار لائی ہوں، رشاکا نے دی تھی۔ بادیہ نے رشاکا کی تلوار اس کی جانب بڑھائی۔ قتیلہ نے چوکڑی مار کر بیٹھتے ہوئے تلوار بے نیام کی۔ دستے کو محبت سے چوم کر وہ آہستہ سے بولی، یہ تلوار ملکہ قتیلہ کو بابا جان نے اس وقت دی تھی جب ملکہ قتیلہ صرف 7 سال کی تھی۔ تلوار کو صحیح طریقے سے اٹھا بھی نہیں سکتی تھی، اور پھر یہ تلوار ہمیشہ ملکہ قتیلہ کے پاس رہی، یہاں تک کہ اسے رشاکا جیسی سہیلی مل گئی اور ملکہ قتیلہ نے تلوار سے جدا ہونا گوارا کر لیا۔ وہ بہت اچھی شمشیر زن تھی، یشکر کی خواہش پر میں بھی اس سے تلوار بازی سیکھ رہی تھی۔ سچ؟ قتیلہ کے ہونٹوں پر خوشگوار مسکراہٹ ابھری۔ یہ تم رکھ لو۔ اس نے تلوار بادیہ کی طرف بڑھا دی۔ بادیہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا، خوشی سے دے رہی ہو؟ قتیلہ اس بات میں سر ہلا دیا۔ ملکہ قتیلہ کے دل میں جو ہوتا ہے وہی لبوں پر ہوتا ہے، اور چاہو تو ملکہ قتیلہ تمہیں بھی تربیت دے سکتی ہے۔ بادیہ نیام پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چاہت سے بولی، مجھے سردار یشکر نے بہت عمدہ تلوار حق مہر میں دی تھی، میں نے واپس کر دی تاکہ میری حفاظت کر سکے۔ ملکہ قتیلہ نے آج تک سائقہ سے اچھی تلوار نہیں دیکھی۔ اگر یشکر فروخت کرنے پر راضی ہوتا تو ملکہ قتیلہ منہ مانگی قیمت دے سکتی تھی۔ بادیہ فخر سے بولی، وہ اس کے باپ کا تحفہ ہے، اور اب تو اس کی سردارزادی کا حق مہر ہے۔ قتیلہ کے چہرے پر کوف نمودار ہوئی۔ موضوع تبدیل کرتے ہوئے بولی، ملکہ قتیلہ کو رشاکا کی باتیں سناؤ نا۔
رشاقہ اور ماجی ہر وقت اپنی ملکہ کتیلہ کو یاد کیا کرتی تھی۔ سامے میں اکیلی ہوتی تھی اور تب تمہیں بہت گہرائی تک جان گئی، یہاں تک کہ مجھے محسوس ہونے لگا ہم بہت عرصے سے اکٹھی رہ رہی ہیں۔ بادیہ دھیمے لہجے میں بولنے لگی۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی کتیلہ نے بنو تریت کے اہم افراد کی بیٹھک بلائی تھی۔ اس میں بنو نصر کے 2-3 معزز افراد، بنو جساسہ کے 2-3 معززین اور اکرم بن طریف بھی شامل تھے۔ یشکر کے پاس بھی پیغام بھیجا لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ پیغامبر کے منہ سے یشکر کا انکار سن کر وہ منہ بناتے ہوئے بولی، یہ دن بھی آنا تھا، ملکہ کتیلہ کو خود بزدل فارسی کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ اٹھ کر اس کے خیمے کی طرف بڑھ گئی۔ ملکان منکر وغیرہ مسکرا پڑے تھے۔ دروازے پر قدم روکتے ہوئے اس نے اعلان کیا، ملکہ کتیلہ اندر آ رہی ہے، اور پھر اجازت ملے بغیر داخل ہو گئی۔ بادیہ ساری رات اس سے باتیں کرتی رہی تھی اور اب تک کتیلہ ہی کے خیمے میں سوئی ہوئی تھی۔ یشکر تکیے سے ٹیک لگائے خنجر کو انگلیوں میں گھما رہا تھا۔ اس نے کتیلہ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً تمہیں منت کروانا اچھا لگتا ہے اور شاید تم ملکہ کتیلہ کے منہ سے معذرت سننے کے بھی خواہاں ہوگے، لیکن ملکہ کتیلہ کو نہ تو منت کرنا آتا ہے اور نہ ہی معذرت کرنے کی شدھ بدھ ہے، اس لیے اٹھو اور مشاورت میں حصہ لو، بہت ضروری معاملات طے کرنے ہیں۔ یشکر طنزیہ لہجے میں بولا، دل دکھانا اور تکلیف دینا تو اچھی طرح آتا ہے۔ ملکہ کتیلہ کو کیا آتا ہے اور کیا نہیں یہ تمہارا درد سر نہیں، جس کام کا بتایا اس طرف دھیان دو۔ وہ بے نیازی سے بولا، بنو تریت کے کسی معاملے سے میرا کیا تعلق؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، یہ بنو تریت کا نہیں رشاقہ کا معاملہ ہے اور اس کے قتل کی ذمہ داروں سے بدلہ لینے کی منصوبہ بندی ہے، اور جہاں تک ملکہ کتیلہ کی یاداشت کام کرتی ہے وہ تمہاری بیوی تھی۔ اپنی بیوی کا بدلہ میں لے سکتا ہوں، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں جانوں اور اہل بنو نوفل جانے، تم اپنی سرداری کی ذمہ داریاں سنبھالو۔ گہری خوف کے لیے دوبالا آنکھیں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ملکہ کتیلہ کو غصہ آ گیا تھا اور جلد بازی میں سردارزادی بادیہ کو چوٹ پہنچانے کا باعث بن گئی۔ رات کو سردارزادی سے معاذرت کر لی تھی اور اسے معاف بھی کر دیا تھا۔ یہ نکچڑی کتیلہ تو نہیں تھی، اس کا یشکر کے خیمے میں آنا ہی حیران کن تھا۔ کجا وہ لجاجت سے بات کرتی، شاید رشاقہ کی موت نے اس کے رویے کو اس طرح بنا دیا تھا۔ خنجر نیام میں کرتا ہوا اٹھا اور مزید تکرار سے گریز کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کتیلہ کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا جسے اس نے فوراً چہرے سے کھرچ دیا تھا۔ پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے نصف دائرہ کی صورت میں بیٹھے معززین کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر تعظیم دی تھی۔ بیٹھنے کا اشارہ کر کے دونوں ان کے سامنے چٹائی پر نشست سنبھال کر بیٹھ گئے۔ یقیناً تم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ دن بنو نوفل کے سواروں نے بنو تریت کی باسی رشاقہ بنت زیاد کو قتل کر دیا۔ گو مرنے سے پہلے اس نے حملہ آوروں کا صفایا کر دیا تھا، لیکن اصل مجرم بنو نوفل کا سردار ہے۔ وہ اب بھی ملکہ کتیلہ کی سہیلی سردارزادی بادیہ کے در پہ ہے اور اس کے سوار مسلسل سردارزادی کی تلاش میں سرگردہ ہیں۔ اس بیٹھک کا مقصد بنو نوفل کے خلاف کارروائی کی منصوبہ بندی کرنا ہے۔ رشاقہ کو کھونے کے بعد ملکہ کتیلہ بادیہ سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی۔ یشکر کا تعلق بھی بنو تریت سے رہ چکا ہے اور اس نے بنو تریت کی خاطر تلوار اٹھائی ہے، اور اہل بنو تریت اپنے محسنوں کے لیے ہتھیار سوچنا جانتے ہیں۔ جہاں تک بنو تریت کا معاملہ ہے، بنو جساسہ والے بھی بنو نوفل کے ہاتھوں ذکر اٹھا چکے ہیں، اس لیے وہ بھی بنو تریت کا ساتھ دینا چاہیں گے۔ بنو جساسہ کا سردار یشکر خود اہل بنو نوفل سے چھپتا پھر رہا ہے۔ وہ لمحہ بھر خاموش ہوئی تو پھر تمام پر طائرانہ نگاہ دوڑا کر بولی، اب تمام معززین فردن فردن اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ منکر بولا، بنو نوفل کی تعداد بنو جساسہ، بنو نصر اور بنو تریت کے تمام افراد سے زیادہ ہے، ہمیں مزید افراد کی ضرورت پڑے گی۔ اہل بنو نصر اس لڑائی میں شامل ہوں گے یا نہیں، اس کا فیصلہ بنو نصر کے اثر سردار طرفہ بن جبلہ کی ماں کرے گی، اور جہاں تک ملکہ کتیلہ کا اندازہ ہے وہ اس لڑائی میں قبیلے کی شمولیت گوارا نہیں کرے گی، اس لیے بنو نصر کو ہم علیحدہ سمجھتے ہیں۔ ملکان نے کہا، سردار نجار بن ثابت ہمارا حلیف ہے، یقیناً ہمارے ساتھ مل کر لڑنا چاہے گا۔ کتیلہ متبسم ہوئی، اور جنگ جیتنے کے بعد ملکہ کتیلہ سے شادی کی رٹ لگا لے گا۔ یشکر نے چوٹ کی، تم نے کسی سے تو شادی کرنا ہوگی، سردار نجار بن ثابت صحیح۔ ملکہ کتیلہ نے تمہیں بکواس کرنے نہیں مشورے کے لیے بلایا ہے، اور یاد رہے یہاں تم بنو جساسہ کے سردار کی حیثیت سے نہیں، بنو تریت کے باسی کی حیثیت سے بیٹھے ہو۔ شروعات تم نے کی، اور یہاں پر بنو جساسہ کا سردار تو کیا، ہر ادنا آدمی بھی بنو جساسہ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ کتیلہ کچھ کہنے سے پہلے ایک آدمی بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ ملکہ کتیلہ ایک قافلہ بنو تریت کے مضافات میں رکا ہے، پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بنو جساسہ کے لوگ ہیں اور بنو تریت میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ کیا؟ کتیلہ کے لبوں پر حیرانی سے نکلا۔ یشکر کھڑا ہو گیا تھا،
بیٹھک عارضی طور پر ملتوی ہوئی اور تمام قافلے کے استقبال کے لیے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد یشکر شریم اور مالک سے گلے مل رہا تھا۔ بنو جساسہ والوں کے لیے رشاقہ، اغلب اور مروان کی موت کسی دھچکے سے کم نہیں تھی۔ مالک بن شیبہ کی آنکھیں بھائیوں کی موت کا سن کر نمالود ہو گئی تھی۔ بادیہ اس کے گلے رکھ کر رونے لگی تھی۔ شریم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ اہل بنو ترید قافلے والوں کی او بھگت میں مصروف ہو گئے تھے۔ سپہر کو دوبارہ بیٹھک ہوئی۔ اس مرتبہ بھی شریم موجود تھا۔ مختلف افراد کے مشورے سننے کے بعد شریم نے کہا، گو ہماری تعداد بنو نوفل سے کم ہے، مگر ہم ایک لحاظ سے فائق ہیں کہ اپنی عورتوں، بچوں اور مویشیوں اور ساز و سامان کو محفوظ مقام پر منتقل کر سکتے ہیں۔ چونکہ بنو نصر کا اس لڑائی سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے آج کی رات اہل بنو نصر یہاں سے اپنے قبیلے کے پرانے مقام کی طرف کوچ کریں گے۔ ان کے ہمراہ ہمارے بوڑھے بچے، عورتیں اور مویشی وغیرہ ہوں گے۔ یوں ہم ایک طرف سے بے فکر ہو جائیں گے اور باقی بچیں گے ہمارے وہ جوان جو لڑائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ پھر بنو نوفل کو دھوکے سے کسی ایسے مقام کی طرف لے جائیں گے جہاں ہم انہیں گھیر سکیں۔ وہاں جب تک تیر اندازی سے ان کا نقصان کر سکیں گے اور آخر میں آمنے سامنے جائزہ لیں گے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ شریم کے خاموش ہونے پر یشکر بولا، ایک ایسی گھاٹی میری نظر میں ہے، وہاں ہم بنو عمر کو گھیرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن پانی کی کمی، عورتوں اور بچوں کی موجودگی نے ہمارے منصوبے پر پانی پھیر دیا تھا۔ مالک بن شیبہ نے کہا، انہیں وہاں تک لائیں گے کیسے؟ یشکر بولا، بنو نوفل کی کافی ٹولیاں ہماری تلاش میں سرگردہ ہیں اور ان کی تلاش کا دائرہ بنو جساسہ کے مضافات سے شروع ہو کر چند منزلوں تک ہی بڑھ سکا ہوگا۔ ہم 15-20 اچھے لڑاکوں کے ساتھ ان کی ٹولیوں کا شکار کریں گے۔ ملکہ قتیلہ سردارزادی بادیہ بن کر ہمارے ساتھ ہی ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کا کوئی آدمی جان بچا کر بھاگ سکے اور جا کر قبیلے والوں کو ہماری کارروائی سے باخبر کرے۔ اس طرح 2-3 قبیلوں کے مہمان بن کر ہم آپس میں یوں گفتگو کریں گے کہ سننے والوں کو پتہ چل جائے ہم کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ 2-3 دنوں یا تو بنو نوفل کا لشکر وہیں پر ہماری سرکوبی کے لیے پہنچ جائے گا اور اسے اپنے تعاقب میں لگا کر ہم گھاٹی کی طرف بھاگیں گے، نہیں تو یوں ہی 2-3 دنوں بعد ہم گھاٹی میں لوٹ آئیں گے۔ یقیناً بنو نوفل والے جلدی گھاٹی کا رخ کریں گے۔ چچا شریم نے پہلے سے بنو نوفل کے استقبال کی تیاری کی ہوگی۔ ہم گھاٹی کے درمیان میں چند خیمے لگا کر انہیں اندر داخل ہونے پر مجبور کریں گے۔ جو ہی ان کا لشکر اندر داخل ہوگا ہم تنگ راستے کو پتھروں سے پاٹ دیں گے۔ گھاٹی کے شرقی راستے پر بھی ہم اپنے تیر انداز بٹھا دیں گے اور وہاں کھل کر بنو نوفل کا شکار کریں گے، کیونکہ ہم بلندی پر ہوں گے اور وہ نشیب میں۔ دیکھتے ہیں کتنے دن پیاس اور تیروں کی بارش برداشت کر سکتے ہیں۔ قتیلہ نے منہ بناتے ہوئے زبان کھولی تھی۔ ملکہ قتیلہ کو سمجھ نہیں آتا فارسی ہر منصوبے میں ملکہ قتیلہ کو کیوں گھسیڑ دیتا ہے۔ حاضرین کہکہا لگا کر مسکرا پڑے تھے۔ یشکر کے ہونٹوں پر بھی تبسم کھل گیا تھا۔ تھوڑی دیر مزید بات چیت کے بعد انہوں نے منصوبے کی نوک پلک درست کی اور بیٹھک برخاست ہو گئی۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی، بادیہ منہ بسورتے ہوئے یشکر سے لپٹ گئی۔ میں تمہاری حفاظت کروں گا یا دشمنوں سے نپٹوں گا؟ یشکر کے لبوں پر مسکان پھیل گئی تھی۔ بادیہ شاکی ہوئی۔ اتنے عرصے بعد ایک رات کی بھیک ملی ہے، واہ جی واہ! گزشتہ رات تم نے خود ضائع کی تھی، میرا کیا قصور ہے؟ بادیہ نے مسمسی صورت بنائی۔ ملکہ قتیلہ نے اتنی لجاجت سے رات گزارنے کا کہا کہ انکار نہ کر سکی۔ یشکر چڑھتا ہوا بولا، اپنی ملکہ کے پاس جا کر کہو اس مسئلے کا حل نکالے۔ ٹھیک ہے، اسی کو کہہ دیتی ہوں، وہ میری حفاظت کر لے گی۔ بادیہ کے لہجے میں ناراضی بھری تھی۔ یشکر جھلاتے ہوئے بولا، کیوں مجھے لڑائی سے باہر کرنا چاہتی ہو؟ جب تک تم محفوظ مقام پر نہیں ہوگی میں تمہاری حفاظت کے علاوہ کچھ کرنا تو درکنار کچھ سوچ بھی نہیں سکوں گا۔ بادیہ نے روٹنے کے لیے پر تولے، بس بس جان گئی ہوں آپ کی محبت کو، ذرا اپنی سہیلی کے ساتھ چند لمحے کیا بتا لیے، شکایات کا پٹارا کھول لیا۔ یشکر حتمی انداز میں کہا، تم صبح بنو نصر کے قافلے کے ساتھ جا رہی ہو اور بس۔ وہ قسم اٹھاتے اس کی گرفت سے نکلو پاؤں میں جوتے ڈالنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ یشکر کے لہجے میں حیرانی تھی۔ وہ خفگی سے بولی، ملکہ قتیلہ کے پاس جا رہی ہوں، یقیناً وہ میری حفاظت کرے گی اور مجھے بنو نصر کے ساتھ نہیں جانا پڑے گا۔ کیا حماقت ہے سردار زادی! یشکر اسے پکڑنے کے لیے اٹھا لیکن وہ بھاگ کر خیمے سے نکل گئی تھی۔ بادیہ بادیہ وہ آوازیں دیتا سورج سے باہر نکلا، مگر بادیہ بھاگتے ہوئے ملکہ قتیلہ کے خیمے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازے پر رک کر اس نے عریسہ کو آواز دی اور جواب کا انتظار کیے بغیر اندر گھس گئی۔ اسے دیکھتے ہی قتیلہ مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ سردار زادی آئی ہے، تم دونوں کی رات سلامتی والی ہو، بادیہ خوشگوار لہجے میں کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ عریسہ شفقت بھرے لہجے میں بولی، تم پر عزا کی برکتیں ہوں میری پیاری بیٹی، ملکہ قتیلہ تمہاری ہی منتظر تھی۔ قتیلہ نے ہاتھ دائیں بائیں پھیلا دیے تھے۔ سوچا
آپ رات کا کھانا سے فارغ ہو لیں۔ مضبوط بازو میں سماتے ہوئے بادیہ نے اس کے دونوں گالوں کو چوم لیا تھا۔ رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کر لیتی۔ کتیلہ جوابی بوسے کے بعد اسے اپنے ساتھ لیے چٹائی پر بیٹھ گئی تھی۔ بادیہ مزاحیہ انداز میں بولی، سردار میری گزشتہ رات کے قیام پر ناراض ہو رہے تھے، تمہارے ساتھ عشاء کرنے سے پر تو ہتھے سے ہی اکھڑ جائیں گے۔ ملکہ کتیلہ کی سہیلی کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادیہ نے مطمع نظر بیان کیا، سردار کہہ رہے ہیں صبح مجھے ہر حال میں بنو نصر کے قافلے کا حصہ بننا ہوگا، کیونکہ وہ میری حفاظت کے معاملے میں پریشان ہے، لیکن میں نہیں جانا چاہتی۔ انہیں صاف کہہ دیا کہ میری حفاظت ملکہ کتیلہ کر لے گی۔ کتیلہ وارفتگی سے بولی، ملکہ کتیلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری حفاظت کا ذمہ لینے کو تیار ہے، لیکن فی الحال تمہیں یشکر کی بات ماننا ہوگی۔ کیا مطلب؟ بادیہ نے منہ بسورا، مطلب یہ ہے میری بھولی سردار زادی، جنگ کے دوران ملکہ کتیلہ دشمن سے لڑے گی یا تمہارا خیال رکھے گی، اور سچ تو یہ ہے کہ تمہاری موجودگی ملکہ کتیلہ کو اطمینان سے لڑنے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ بادیہ نے منہ بنایا، تم بھی سردار والے اندیشے دہرا رہی ہو۔ اسے اندیشے نہیں فکر مندی کہتے ہیں۔ رشاقہ اتنی اچھی لڑاکا تھی، لیکن ملکہ کتیلہ اسے بھی لڑائی سے دور رکھتی تھی۔ پھر میں چلتی ہوں۔ بادیہ نے اٹھنے کے لیے پر تولے۔ کتیلہ جزبز ہوئی، اتنی جلدی؟ ملکہ کتیلہ کا خیال تھا ہم ساری رات باتیں کریں گے۔ بادیہ نے کہا لگایا، لگتا ہے سردار تلوار سونتے آ رہے ہوں گے، مجھے تو کچھ نہیں کہیں گے، تمہارے ہی گلے پڑیں گے۔ تلوار سے کھیلنا ملکہ کتیلہ کے لیے اتنا ہی پسندیدہ ہے جتنا کسی دلہن کے لیے شوہر کی باہوں میں لیٹنا۔ کتیلہ نے بے نیازی دکھائی۔ بادیہ نے معنی خیز لہجے میں کہا، گویا مانتی ہو کہ دلہن کے لیے شوہر کی باہوں میں لیٹنا اتنا خوشگوار ہے کہ اسے بطور مثال پیش کیا جائے۔ ملکہ کتیلہ تم سے باتیں کرنا چاہتی ہے۔ کتیلہ ملتجی ہوئی، مجھے بھی ملکہ کتیلہ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن اسے خفا تو نہیں کر سکتی۔ بادیہ نے کتیلہ کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگایا اور چھپاک سے باہر نکل گئی۔ یشکر خیمے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی واپس آنے کی؟ اپنی ملکہ کے پاس رات گزار لیتی۔ بادیہ منہ پھلائے ہوئے بولی، اگر آپ کا خیال ہے کہ مجھے خفا ہونا نہیں آتا تو میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں۔ یشکر کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ قریب آ کر وہ بے بسی سے بولا، ڈر گیا تھا کہ شاید آج رات بھی نہ لوٹو۔ ایسا کیوں سوچا؟ بادیہ دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں۔ یشکر نے اداسی سے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ بادیہ وارفتگی سے بولی، گزشتہ رات مجھ پر اتنی ہی بھاری گزری جتنی آپ پر۔ بس ملکہ کتیلہ کا دل نہ توڑا گیا۔ وہ رشاقہ کی باتیں کر رہی تھی، پچھتاؤں کے نرغے میں تھی۔ مجھے بھی رشاقہ یاد آ رہی تھی، یقیناً آپ بھی اسے یاد کر رہے ہوں گے۔ سوچا رات آپ کو رشاقہ کے ساتھ گزارنے دوں، خود بھی رشاقہ کے ساتھ رات گزاروں۔ کم از کم اتنا تو اس کا حق بنتا تھا، ہے نا سردار؟ ہاں۔ یشکر کے ہونٹ اس کی زلفوں میں پیوست ہو گئے تھے۔ تم سے خفا نہیں ہو سکتا، بس ڈر جاتا ہوں سردار زادی۔ حالانکہ ڈرنا تو مجھے چاہیے کہ مجھ سے بھی پیاری دوشیزہ سردار کے پاس موجود ہے۔ یشکر منہ بناتا ہوا بولا، وہ سکی سڑی بدمزاج ہٹ درم گھمنڈن میری سردار زادی سے کیسے خوبصورت ہے۔ بادیہ شرارت سے مسکرائی، میرے جیسی تو ہے۔ سچ میں سردار، ملکہ کا چہرہ دیکھنے لگتا ہے کہ آئینہ دیکھ رہی ہوں۔ چھوڑو کسی اور کا ذکر کر کے ہم بس یوں ہی باتیں کریں گے۔ یشکر اسے اپنے ساتھ لیتے بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ ان کے پاس کرنے کو بہت سی باتیں تھی اور وقت نہایت محدود۔ وصل کی ایک شب محبت کرنے والوں کو لہجے کے برابر لگتی ہے، اور ایک لمحے میں کتنی باتیں ہو سکتی ہیں۔ کتیلہ نے منکر کو زبردستی بنو نصر کے قافلے کے ہمراہ بھیج دیا تھا۔ جو غلام لڑنا نہیں جانتے تھے انہیں بھی منکر کے ہمراہ کر دیا تھا۔ خزانے کے مقفل صندوقوں کے متعلق اس نے منکر کو خصوصی تاکید کی تھی۔ ان صندوقوں کی حقیقت سے منکر اور رغال کے علاوہ کوئی واقف نہیں تھا۔ بادیہ بھی رود ہو کے رخصت ہو گئی تھی۔ اب وہاں کتیلہ کے علاوہ کوئی عورت باقی نہیں بچی تھی۔ قافلے کو رخصت کر کے انہوں نے اثر-نو منصوبے کی نوک پلک درست کی۔ 20 بہترین لڑاکے علیحدہ ہو گئے اور باقیوں کے ساتھ شریم گھاٹی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 4-5 افراد نے ہاتھوں میں سیاہ و سرخ دو رنگے جھنڈے پکڑ لیے ہوئے تھے۔ وہ کتیلہ نے خصوصی طور پر بنو ترید کے امتزاجی نشان کے طور پر بنائے تھے۔ اس مرتبہ انہوں نے گزشتہ غلطیاں دہرانے کی کوشش نہیں کی تھی، تبھی تو عورتوں اور بچوں کو علیحدہ مقام پر بھیج دیا گیا تھا۔ تمام کو رخصت کر کے انہوں نے دن کا بقیہ حصہ اور پوری رات وہیں قیام کیا۔ اگلے دن طلوع آفتاب کے ساتھ کتیلہ اور یشکر 18 شاہ سواروں کے ہمراہ بنو جساسہ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ یشکر اس وقت عنبر پر سوار تھا اور اس نے ابلق بادیہ کے حوالے کر دی تھی۔ تمام ہلکی رفتار سے روانہ تھے کیونکہ ان میں کوئی خاص منزل نہیں تھی۔ امریل کا گھوڑا یشکر کے پہلو میں دوڑ رہا تھا۔ بنو نوفل کی بکھری ہوئی ٹولیوں کے بارے میں گفتگو کرتے کرتے اچانک ہی امریل نے موضوع تبدیل کیا۔
مالکن اور تمہاری سلو پر جتنی خوشی مجھے ہوئی شاید ہی کسی کو ہوئی ہو۔ یشکر استہزائی لہجے میں بولا، کیا وہ اس قابل ہے کہ صلح کی جائے؟ تم مالکن کی توہین کر رہے ہو۔ امریل سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یشکر نے منہ بنایا، ملکہ ہوگی تمہاری، میرے نزدیک وہ ایک گھمنڈی اور احمق عورت ہے۔ ایسا تو نہ کہیں سردار، امریل شاکی ہوا، اس پر دیوتاؤں کا خصوصی کرم ہے۔ بہادر، دلیر، سخی، فہیم، لسانی شمشیر زن اور اچھوتی تیر انداز، یقین کرو ایک ہی وقت میں 2 تیر چلا کر 2 شکار کرتی ہے۔ ایک وقت میں 2 تیر؟ یشکر نے سوالیہ انداز میں وضاحت چاہی۔ ہاں، امریل پرجوش ہوا۔ پہلے تیر کو بلندی کا زاویہ دے کر پھینکتی ہے، دوسرا براہ راست چلاتی ہے، اور دونوں ایک ساتھ 2 جانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ جانتے ہو قدرتی صلاحیت اور مہارت 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ اگر سچ کہوں تو تمہاری ملکہ باصلاحیت ضرور ہے، ماہر نہیں ہے۔ کسی ماہر کی نظر میں تو اناڑی تیر انداز اور اناڑی شمشیر زن ہے۔ یشکر کی بلند آواز قتیلہ کے کانوں تک پہنچ گئی تھی، وہ سب سے آگے جا رہی تھی۔ ملکان کو خاموش ہونے کا کہہ کر اس نے مشکی کی رفتار ذرا کم کی اور یشکر کی باتوں پر کان دھر دیے۔ امریل دعوے سے بولا، ثابت نہیں کر سکو گے؟ تیر اندازی کے رموز میں نے ایسے شخص سے سیکھے جو فارس کا مانا ہوا جنگجو لڑاکا ہے۔ ایسا ماہر کے بڑھاپے میں بھی مجھ جیسے لڑاکے کو انگلیوں پر نچاتا ہے، اور تمہیں یقین دلاتا ہوں قتیلہ میں صلاحیتیں ضرور ہیں۔ اگر کسی مستند استاد سے سیکھ لے تو پہلے سے کئی گنا بہتر ہو سکتی ہے۔ امریل نے منہ بنایا، تم کہو گے اور میں مان لوں گا؟ دلیل سنو۔ تیر کو ہمیشہ 3 وجوہات کی بنا پر بلندی کا زاویہ دیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ جب ہدف اوپر ہو، یعنی کسی بلند جگہ یا ہوا میں ہو۔ دوسرا، جب ہدف دور ہو، براہ راست تیر کی حد سے باہر ہو۔ اور آخری وجہ، جب ہدف کسی آڑ کے پیچھے ہو۔ امریل زور دے کر بولا، اور چوتھی وجہ ہے جب ایک وقت میں ایک سے زیادہ ہدفوں کو نشانہ بنانا ہو، تب بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میں نے ملکہ قتیلہ کو ایسا کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یشکر نے بے پرواہی ظاہر کی، دیکھا ہوگا، لیکن اس وقت تمہاری ملکہ کے ہاتھ میں ذاتی کمان ہوگی۔ اگر ایک دم نئی کمان سے تیر پھینکنا پڑے تو وہ یقیناً ایسا نہیں کر سکے گی۔ اور جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ یشکر نے سوالیہ نظروں سے امریل کو گھورا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ یشکر کی بات جاری رہی، یاد رکھو، ہر کمان کی تانت میں محض کھچاؤ ہوتا ہے، مخصوص کھچاؤ ہوتا ہے، اور اس سے پھینکے جانے والا تیر سیدھا اوپر جا کر کتنی دیر میں زمین کو چھوئے گا اس کا اندازہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس کمان سے اچھی خاصی مشق کی گئی ہو۔ تو یشکر نے اطمینان سے کہا، مہارت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک تیر انداز ہر کمان سے یہ مظاہرہ کر سکے، ورنہ اسے مہارت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ امریل نے ہلکے سے طنز سے پوچھا، تم ایک وقت میں کتنے جانوروں کا شکار کر لو گے؟ اس کا انحصار جانوروں کی تعداد اور ان کے فاصلے پر ہے، سمجھا نہیں؟ امریل نے قدرے حیرانی سے وضاحت چاہی۔ زیادہ دور ہونے کی وجہ سے 2 سے زیادہ جانور شکار نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ تیز حرکت کی وجہ سے وہ مار کی حد سے باہر نکل جاتے ہیں، اور قریب ہونے کی حالت میں ایک ماہر تیر انداز کو کم از کم 3 جانوروں کو نشانہ بنانا چاہیے۔ امریل نے بے یقینی سے پوچھا، اور ایسا ہوگا کیوں کر؟ یشکر نے وضاحت کی، صرف 2 باتیں، تیز رفتاری اور نشانے کی پختگی۔ تم مقابلہ دور کر کے اپنی غلط فہمی دور کر سکتے ہو۔ لگام کھینچتے ہوئے قتیلہ نے مشکی کی قدم روکے اور یشکر کی طرف رخ کر کے چنوتی دی۔ ہار جاؤ گی، یشکر کے لہجے میں اطمینان تھا۔ لگام کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے قتیلہ مشکی کو امبر کے پہلو میں دوڑانے لگی۔ امریل نے اپنا نخرہ پیچھے کر لیا تھا۔ ملکہ قتیلہ کو ہرانے والا ہنوز شکم مادر میں ہے۔ یشکر اطمینان سے بولا، تمہاری پیدائش سے چند ماہ پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ قتیلہ نے طنزیہ انداز میں کہا، تم شاید بنو جساسہ میں ہونے والی لڑائی پر اترا رہے ہو۔ جانتا ہوں تم جان بوجھ کر ہاری تھی، لیکن یقین کرو ایسا کر کے تم اپنی نظر میں سرخرو ہوئی اور جان بھی بچا لی۔ میری تلوار صرف اس لیے رکی تھی کہ تمہیں اس وقت شکست نہیں ہوئی تھی، ورنہ اب تک تمہارا سوکھا سڑا بدن کیڑوں کی خوراک بن چکا ہوتا۔ کیوں نہ ابھی فیصلہ کر لیں؟ یشکر نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہار گئے تو ملکہ قتیلہ بھی تمہاری جان نہیں لے گی، البتہ سردار زادی بادے سے دستبردار ہونا پڑے گا، وہ ملکہ قتیلہ کو ملے گی۔ یشکر نے تیکھے لہجے میں پوچھا، اور مجھے کیا ملے گا؟ اس نے فراخ دلی سے پیشکش کی، ملکہ قتیلہ بنو ترید کی سرداری تمہارے حوالے کر دے گی۔ یشکر نے نفی میں سر ہلایا، اگر میں جیت گیا تو تمہیں میری باندی بننا ہوگا، بولو منظور ہے؟ گھٹیا فارسی۔ دانت پیستے ہوئے مشکی کو ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ یشکر کہکہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ امریل دوبارہ یشکر کے پہلو میں گھوڑا دوڑانے لگا۔ ایسا تم نے اس لیے کہا کہ وہ غصہ کر کے بھاگ جائے۔ یشکر کے ہونٹوں پر
مسکراہٹ ابری۔ تمہارا کیا خیال ہے میں بادیہ کو داؤ پر لگا کر اس بدرو سے مقابلہ کرنے کا خطرہ مول لے لوں گا؟ امریل نے دور جاتی کتیلہ پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ مالکن کے سامنے تم اس کی تنقید پر جری رہتے ہو۔ وہ کافی آگے نکل چکی تھی۔ مشکی کے قدموں میں گویا برف دوڑ رہی تھی۔ تمام کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ وقتی اشتعال کے زیر اثر مشکی کو ایسے بھگا رہی تھی۔ باقوں نے رفتار بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یشکر صاف گوئی سے بولا، کیونکہ تمہاری ملکہ بھی میری صلاحیتوں سے انکار کرتی ہے، بلکہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، تو میں کیوں اعتراف کروں؟ امریل نے کافی دیر سے دماغ میں کلبلاتی الجھن کو سوال کی شکل دی۔ کیا ملکہ کتیلہ حقیقت میں جان بوجھ کر ہاری تھی؟ یشکر نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت موقع شناس اور فہیم ہے، اگر جی جاتی تو مجبوراً مجھے قتل کرنا پڑتا، اور میرے قتل سے جہاں اس کی ماجی خفا ہوتی، وہیں اس کی پیری سری رشاقت بھی بدزن ہو جاتی، اور سب سے بڑھ کر وہ اظہار بے شک نہ کرے مگر مجھے اپنا محسن سمجھتی ہے، کیونکہ میری وجہ سے نہ صرف 2-3 بار اس کی جان بچی ہے، بلکہ بنو ترید کو بھی میں نے 2 بار تباہ ہونے سے بچایا ہے، اور تمہاری ملکہ احسان لوٹانا جانتی ہے۔ امریل ہنسا، گویا تم ذہنی طور پر اس کی برتری قبول کرتے ہو۔ یشکر نے اسے خفگی سے گھورا، ایسا میں نے کب کہا؟ امریل الجھن امیز لہجے میں بولا، یہی کہ مالکن جی جاتی تو تمہیں قتل کرنا اس کی مجبوری بن جاتی، اسی وجہ سے ہاری ہے۔ میں نے اس کا نقطہ نظر بیان کیا ہے محترم، امریل دعوے سے بولا، مالکن تمہیں پسند کرتی ہے۔ یشکر نے پوچھا، کیا تمہاری ملکہ اور میری سردارزادی کی شکل ایک جیسی ہے؟ امریل نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، اس میں شک ہی کیا ہے؟ یشکر اسے شرمندہ کرتا ہوا بولا، جب جانتے ہو کہ سردارزادی مجھے جان سے بڑھ کر عزیز ہے تو اس کی ہم شکل کے بارے میں ایسا دعویٰ کرنا کون سا مشکل ہے؟ امریل نے دانت نکالے، وہ تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی، جانتا ہوں، تمہیں انکشاف کرنے کی ضرورت نہیں، یوں بھی نہ عورت ہے نہ مرد، کوئی درمیانی چیز ہے۔ اتنی پیاری اور خوبصورت ملکہ کو تیسری جنس کہہ کر تم قدرت کی شاہکار کی بے حرمتی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ امریل نے دور وادی کا رخ موڑتی کتیلہ کو دیکھا، مشکی کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرف فاصلے کو سمیٹ رہا تھا۔ یشکر نے منہ بنایا، پہلے رشاقہ اور میری سردارزادی کے پیچھے پڑی ہے، لڑکیاں تو ایسا نہیں کرتی یار۔ امریل نے موضوع تبدیل کیا، خلیصہ سردارزادی بادیہ کی بڑی تعریف کر رہی تھی، پہلے تو اسے بالکل پسند ہی نہیں کرتی تھی، سردارزادی نے ایک خوبصورت ہار بھی اسے تحفے میں دیا ہے، خلیصہ نے ہمیں زہر دینے کی کوشش کی تھی، اس لیے بادیہ بھی اس کے قتل کی حامی ہوئی، لیکن اس کے بچے کے بارے میں جاننے کے بعد اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی، بعد میں خلیصہ کی وجہ سے میری جان بچی۔ میری محسنہ سردارزادی کے لیے کتنی معزز، قابل احترام اور پیاری ہو سکتی ہے، یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے، اور سردارزادی بادیہ کی محبت پا کر خلیصہ کو بھی جوابی محبت پر مجبور ہونا پڑا۔ باتیں کرتے وادی کے موڑ تک پہنچ گئے تھے، وہاں سے وادی مغرب کی طرف مڑ کر 100 قدم سیدھے جا کر دوبارہ شمال کی جانب مڑ رہی تھی، بالکل حرف کاف کی طرح کا موڑ تھا۔ جو ہی دوسرا موڑ مڑ کر ان کا رخ دوبارہ شمال کی طرف ہوا، کتیلہ وادی کے کنارے بلند ٹیلے پر دونوں بازو گھٹنوں پر لپیٹے پرسکون بیٹھی دکھائی دی، وہاں بیری کا گھنا درخت اور چند جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی۔ ملکان نے گھوڑا موڑا، باقی بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ ٹیلے کی بلندی پر پہنچتے انہیں 4 بھیدڑ لاشیں نظر آئیں، جن کے سر دائیں بائیں یوں بکھرے پڑے تھے کہ اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا کہ کس سر کا تعلق کس دھڑ سے ہے۔ یقیناً بنو نوفل کی پہلی ٹولی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ ان کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش نہیں کی، یشکر نے فوراً ہی پوچھا۔ وہ بے نیازی سے بولی، تم پر غصہ آیا ہوا تھا، اور جب تک ملکہ کتیلہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا یہ اس قابل نہیں رہے تھے کہ جواب دے سکتے۔ یشکر چڑھتے ہوئے بولا، اتنا تو معلوم کر لیا تھا نا کہ ان کا تعلق بنو نوفل سے ہے یا کسی اور قبیلے کے خلاف جنگ چھیڑ چکی ہو۔ ملکہ کتیلہ کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے اور سردارزادی کہہ کر پکار رہے تھے۔ یشکر امریل کو مخاطب ہوا، لاشوں کو ریت میں دبا دو۔ ملکہ کتیلہ تمہیں نصر دیوتا کا رزق چھیننے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ وہ اچھل کر مشکی پر سوار ہوئی۔ امریل، ان کی تلواریں اور گھوڑے رکھ لو، لاشیں اسی طرح چھوڑ دو۔ یشکر نے احتجاج کیا، اگر ان کا تعلق بنو نوفل سے نہ ہوا، کہہ دیا نا ملکہ کتیلہ کو بادیہ سمجھ کر خوش ہو رہے تھے۔ حتمی انداز میں کہتے اس نے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ یشکر امبر کو اس کو پہلو میں لاتے ہوئے بولا، منصوبے کے مطابق کم از کم ایک تو زندہ جانے دیا ہوتا۔ وہ پیبر وائی سے بولی، بتا تو دیا ملکہ کتیلہ کو غصہ آیا ہوا تھا۔ یشکر ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گیا۔ سہ پہر ہونے والی تھی جب ان کا گزر ایک قبیلے پر ہوا۔ وہ زبردستی کے مہمان بن کر وہاں جا گھسے۔ بنو اسفان میں ان کی توازے لسی اور گھی سے چپڑی جو کی موٹی روٹیوں سے کی گئی تھی۔ یشکر نے اپنا اور کتیلہ کا تعارف یشکر اور بادیہ کے طور پر کرایا تھا۔ انہیں معلوم ہوا کہ اہل بنو نوفل ان کے متعلق استفسار کر چکے تھے، تبھی کتیلہ اور یشکر بظاہر میزبانوں سے انجان بنتے ہوئے
بنو جساسہ میں کسی مخصوص مقام پر دبے قیمتی زیورات کا ذکر کرنے لگے، یوں جیسے ان کا مطمع نظر زیورات کا حصول ہو اور پھر قبیلے کو واپسی ہو۔ توقع کے مطابق میزبان نے فوراً مشورہ دیتے ہوئے احتیاط کی تلقین کی تھی۔ قبیلے کے لیے ہم نے جو جگہ ڈھونڈی ہے وہ اہل بنو نوفل کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، یہ کہہ کر یشکر ڈینگ مارنے کے انداز میں گھاٹی کے محلے وقوع کے بارے میں بتانے لگا۔ سے پیر ڈھلے وہ میزبانوں کا شکریہ ادا کر کے بنو جساسہ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد انہوں نے ایک ٹیلے کے دامن میں پڑاؤ ڈالا۔ یشکر نے پہرے دار ٹیلے کی بلندی پر بٹھا دیے تھے۔ دامن میں ایک آدمی کی ذمہ داری آگ جلانے کی تھی۔ خشک لکڑیوں کا انبار انہوں نے پہلی فرصت میں جمع کر لیا تھا۔ تمام کے پاس رات گزارنے کا ایک ایک کمبل تھا۔ امریل اپنا کمبل نیچے بچھا کر قتیلہ کو مخاطب ہوا، مالکن یہاں لیٹ جائیں۔ بغیر کسی حجت کے امریل کے کمبل پر لیٹتے ہوئے اس نے اپنا کمبل اوڑھ لیا تھا۔ یشکر شرارت سے بولا، اگر سردی لگے تو مجھے آواز دے لینا، اپنا کمبل تمہارے حوالے کر دوں گا۔ خلاف توقع وہ خاموش رہی تھی۔ یشکر چچا زاد مالک بن شیبہ کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگا۔ باقیوں کو اس نے سونے کا کہہ دیا تھا۔ مالک کے پاس کھجور کی شراب کی بری ہوئی چھاگل تھی۔ دونوں باری باری چھاگل سے گھونٹ لے کر گزرے دنوں کو یاد کرتے رہے۔ یشکر اسے سکندر بابا کی باتیں سناتا رہا اور پھر مالک اسے بادیے کے بچپن سے آگاہ کرنے لگا۔ یہ بھی مجھے بادیے کی طرح پیاری لگتی ہے۔ مالک نے سوئی ہوئی قتیلہ کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے بھی۔ یشکر نے چھاگل سے آخری گھونٹ حلق میں انڈیل کر چھاگل نیچے رکھ دی تھی۔ نیند آ رہی ہے؟ مالک نے انگڑائی لیتے ہوئے اعلان کیا۔ سو جاؤ۔ یشکر قریب ہو کر آگ پر لکڑیاں ڈالنے لگا۔ صحرا کی ٹھنڈی رات دبے پاؤں سرک رہی تھی۔ چاند طلوع ہوا اور دور تک پھیلے ریت کے بلند اور بے ترتیب ٹیلے عجیب منظر پیش کرنے لگے۔ قتیلہ نے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ تبدیل کی۔ کچھ دور بندہ امبر اپنے پاؤں ریت پر مار کر بے چینی ظاہر کرنے لگا۔ باقی گھوڑوں کی کنوتیاں بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ یشکر نے الاؤ سے جلتی لکڑی اٹھا کر گھوڑوں کی جانب پھینکی۔ دو جانور ڈر کر بھاگے تھے۔ گھوڑے پرسکون ہو گئے۔ ٹیلے پر بیٹھے امریل نے آواز دے کر اگلے پہرے دار کو جگانے کا کہا تھا۔ یشکر نے قریب لیٹے دو آدمیوں کو جگا کر ٹیلے کی طرف بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد ملکان اور امریل نیچے آ گئے تھے۔ امریل نے مزاحیہ انداز میں پوچھا، لگتا ہے سردار زادی یاد آ رہی ہے؟ یشکر شوخی سے بولا، نہیں، کسی اور کو پھنسانے کے متعلق سوچ رہا ہوں۔ ملکان ہنسا، کون ہے؟ یشکر شرارت سے بولا، ہے گھمنڈی بڑبولی ہٹ دھرم۔ امریل پوچھنے لگا، خوبیاں بتا رہے ہو یا خامیاں؟ دونوں نے اکٹھے لیٹ کر ملکان والا کمبل اوڑھ لیا تھا۔ یشکر نے جواب اگلا، خامیوں کا مجموعہ ہے، لیکن کیا کروں، اس کا چہرہ کسی خاص شخصیت کی یاد دلاتا ہے۔ فارسی غلام، تم ملکہ قتیلہ کو بنو نوفل سے پہلے تمہارا حساب کتاب بے باک کرنے پر مجبور کر رہے ہو۔ نہ جانے وہ کس وقت جاگی تھی، بفرے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اف! یشکر نے بظاہر جھلاتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تمہارا ذکر کس احمق نے کیا ہے اور کس بے وقوف نے تمہیں خوبصورت سمجھا ہے؟ ملکہ قتیلہ بچی نہیں ہے۔ کمبل اوڑھ کر وہ آگ کے قریب سمٹ آئی۔ امریل اپنا کمبل اٹھا لو، ملکہ قتیلہ کی نیند پوری ہو گئی ہے۔ امریل اٹھ کر اپنے کمبل کی طرف بڑھ گیا۔ قتیلہ کی آواز سنتے ہی دونوں نے چپ سادھ لی تھی۔ یشکر زمینی لہجے میں بولا، ثابت کرو کہ بچی نہیں ہو۔ قتیلہ نے دانت پیستے، تمہاری گردن اتار کر۔ یشکر ترکی با ترکی بولا، اتنے پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں، تم شادی کر کے بھی ثبوت دے سکتی ہو۔ ملکہ قتیلہ ایک فارسی غلام سے شادی کرنے کے بجائے زہر کھانا پسند کرے گی۔ یشکر ہنسا، تو کس نے کہا غلام سے شادی کرو، کسی سردار کی بیوی بن جاؤ۔ ملکہ قتیلہ تمہیں آج بھی فارسی غلام سے زیادہ اہمیت دینے پر تیار نہیں ہے۔ بات گھما پھرا کر مجھ پر کیوں لے آتی ہو؟ اور سردار بھی تو ہیں۔ بنو عامر کا سردار نجار بن ثابت ہے، بنو نوفل کا سردار شماس بن جزا ہے، بنو قطام کا سردار قیدوم بن اکتف ہے، بنو اطفان کا سردار ربان بن سعاد ہے، بنو ویل کا سردار مصدہ بن فرازی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تمہاری نظریں ہر وقت سردار یشکر بن شریک پر کیوں گڑی رہتی ہیں؟ حالانکہ اچھی طرح جانتی ہو میں صرف بادیے کو چاہتا ہوں۔ وہ بگڑتے ہوئے بولی، ملکہ قتیلہ کو ایسی بکواس سننے کی عادت نہیں ہے، بہتر ہوگا لیٹ جاؤ، یہ نہ ہو صبح گنتی کرنے والوں کو 20واں بندہ نظر نہ آئے۔ ایک خاص بات بتاؤں؟ الاؤ سے ذرا فاصلے پر یشکر لیٹ گیا تھا۔ وہ منہ بگاڑ کر بولی، ضرورت نہیں۔ یشکر نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ میرے گھوڑے کی زین سے شرخ شراب کی چھاگل بدی ہے، بادی نے دی تھی، کہہ رہی تھی تھوڑی سی اپنی سہیلی کو بھی پلا دینا، اور تھوڑی کا مطلب ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ چھاگل کا چوتھائی حصہ۔ ایمانداری سے اپنا حصہ لے کر چھاگل کو واپس باندھ دینا۔ اس نے چہرہ کمبل میں کر لیا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ چھاگل نے صبح خالی ہی ہونا ہے۔ سرخ شراب پیتے وقت خدا مقدار کا حساب نہیں رکھ پاتی تھی۔ جھگڑنے والی سرخ شراب کی خبر ملتے ہی امبر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ سنتے ہی یشکر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ معزز سامعین حضرات،
یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔